السلام علیکم ناظرین دنیا کی سب سے پہلی بدفعلی شیطان نے کروائی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا۔ ان لوگوں کو اپنی جار میل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ اس طرح کے علاوہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اس قوم کو کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط پر عذاب۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کے قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل وعیال اور مؤمنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ گناہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ مرد بھی جہنم کا حقدار ہے۔ مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر مرد رضامندی یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کی لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح یہ کہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والے اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔
تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت اور رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت اور رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس سے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے وہ مجرم وہ بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔